أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر ارشاد گرامی صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. گزشتہ ایک درس میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے یہاں پاک و ہند میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے کام کم ہو رہا ہے اور حنفی نماز، شافعی نماز اس پہ زیادہ محنت چل رہی ہے، جبکہ چاہیے تھا نبوی نماز، صلاۃ الرسول، صلاۃ المصطفیٰ، صلاۃ النبی، نماز نبوی، کوئی بھی نام لیں جس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، کیونکہ آپ فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی. اور جب شافعی نماز کہیں گے، حنفی نماز کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں، اپنے امام کے مطابق پڑھیں گے. امام ہمیں سیدھا لے کے جائے یا جدھر بھی لے کے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، تو یقینی بات ہے کہ صحابہ کرام نے دیکھا، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذریعے وہ پورے کا پورا طریقہ نماز ہم تک بھی پہنچا ہے. آج وہ طریقہ صحیح سند کے ساتھ ثابت صحیح احادیث میں موجود ہے، جسے اخذ کرنا ہمارا فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. اب اگر یہ نمونہ صرف صحابہ کے لیے ہوتا تو قیامت تک والے مسلمان کیا کرتے؟ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ قیامت تک کے لیے لوگوں تک پہنچائے. یہ اس آیت کا تقاضا ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت نے اس تقاضے کو پورا کیا. ایسے بندے دنیا میں بھیجے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے لمحات، منٹ منٹ، گھنٹہ گھنٹہ، دن رات، جس طرح آپ نے وقت گزارا 23 سالہ دور، بلکہ بچپن سے لے کے وہ سارے کا سارا پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر کے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا گیا. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وہ باتیں بیان کی، تابعین
تبع تابعین، اتباع و تبع تابعین، آئمہ، اور چلتے چلاتے مسلمانوں تک آج سارے کا سارا اسوہ حسنہ موجود ہے کتابوں کی شکل میں۔ اب ان کتابوں کو چھوڑ کر ہم ان کتابوں کو لے لیں جن کے نتیجہ میں ہمیں حنفی نماز و ہمیں شافعی نماز لکھنا پڑے، تو اس میں ظاہر ہے کہ مسئلہ ہے ہمارے اختیار کا کہ ہم نے کیا اختیار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، اور ہم کہیں کہ ہم اس طرح نماز پڑھیں گے جس طرح ہمیں ہمارے امام نے حکم دیا، تو کیا یہ اطاعت مصطفیٰ ہوگی؟ یہ اطاعت مصطفیٰ نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ کیوں جی ہمارے امام کوئی نبی کے خلاف تھے، ہم نہیں کہتے کہ نبی کے خلاف تھے، لیکن ہمارے امام انسان تھے، ان سے کوتاہی ہو سکتی ہے۔ جب 100% امام کی ہر بات کو مانیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیں ان غلطیوں کو بھی اپنانا ہوگا۔ اگر صحیح کو لے لیں، غلط کو چھوڑیں تو بہت مسئلہ حل ہو گیا اور صاف ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تقلید نے اتنا زوردار پھندہ ہمارے گلے میں ڈالا ہوا ہے، ہمارے بھائیوں کے گلے میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ قرآن چھوڑ دیں گے، حدیث چھوڑ دیں گے، امام صاحب کا قول نہیں چھوڑیں۔ ایک دو نہیں، بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ان کے علماء نے کھل کھلا کے اپنی زبان سے کہا کہ مسئلہ تو یہی ہے، لیکن ہم چونکہ حنفی ہیں اس لیے ہم یہ کہیں گے یا ہم یہ کرتے ہیں۔ اب جب بات یہاں تک آ گئی تو اس معنی یہ ہوا کہ یہ تعصب کی انتہا ہے۔ مسئلہ تو یہی ہے، قرآن سنت کی روشنی میں یہی بنتا ہے، لیکن میں چونکہ حنفی ہوں اس لیے میرا فتویٰ یہ ہے۔ تو سیدھی سیدھی قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنے امام کی بات ماننے والی بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور یہ بہت خطرناک رویہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، آپ کی شریعت کو چھوڑ کر غیر نبی کی شریعت کو اپنانے والی بات ہے۔ اور ان آئمہ کے بارے میں یہاں ہی ایک درس میں میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ وہ چاروں بری ہیں۔ ان چاروں نے اپنی طرف سے اعلان کر دیا کہ جب جب جہاں جہاں جو مسئلہ ہم نے بیان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے لو، ہماری بات کو دیوار پر مارو، تو بری ہو گئے۔ اب پھنسیں گے ہم قیامت کے دن، اللہ رب العزت کے سامنے آئمہ بری ہو جائیں گے اور ہم پھنسیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو مختصر انداز سے تذکرہ گزشتہ درس میں ہم نے شروع کیا تھا، جو صفت و صلاۃ نبی من التکبیر الی تسلیم کا انک تراہا، علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس نام سے، جو پاکستان اور انڈیا دونوں ملکوں میں اردو میں نماز نبوی کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کتاب سے لے کر تقریباً 114 صفحات کا خلاصہ 2 صفحے میں کیا جائے گا تو کیا آئے گا؟ ایک لفظ، 2 لفظ ایک مسئلے کے بارے میں، تو وہ خلاصہ یہاں ہے، اور اس کے بعد تھوڑی سی آگے ان کی تفصیل بھی ہے۔ خلاصہ میں نماز پڑھنے کا آغاز تکبیر تحریمہ سے لے کر رکوع تک ہم گزشتہ درس میں پہنچ گئے تھے، اور ذکر کیا تھا کہ قراءت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر توقف فرماتے، یعنی قراءت کرنے کے بعد تھوڑا سا آپ رکتے، اور اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے رفع دین کرتے ہوئے رکوع چلے جاتے۔ رفع دین کی کچھ تفصیل میں نے ذکر کر دی تھی، میرے خیال اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ سنت ہے جس پر چاروں خلفائے راشدین، جس پر عشرہ مبشرہ، جس پر 50 صحابہ کرام کی سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے۔ اب ماننا نہ ماننا تو ہماری مرضی ہے نا۔ شاید اتنا مضبوط صحابہ کا اجماع کسی دوسرے مسئلے پر نہیں ہے۔ آپ اندازہ کرو، چاروں خلفائے راشدین، ابو بکر، عثمان، علی، عمر، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، چاروں کہہ رہے ہیں رفع دین کرنا ہے۔ عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ جنہیں اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، کہہ رہے ہیں کہ رفع دین کرنی ہے۔ 40 اور صحابہ شامل کر کے
ان کے 1 2 4 10 20 نہیں سینکڑوں آثار اور احادیث موجود ہیں کہ رفع دین کرنی ہے۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر جب ہم آ جائیں گے کہ نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ کے دکھائی اور انہوں نے رفع دین نہیں کی، تو پھر وہی بات آ گئی یا نہیں، ضد والی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، اللہ راشد والے ہیں، کیا وہ خلفۂ راشدین سے بھی بڑے ہیں؟ کم از کم آدمی کو اتنا تو سوچنا چاہیے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عظیم المرتبت صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی وہ نہیں ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ انہوں نے کوئی غلط کہا، کون کہتا ہے غلط کہا؟ انہوں نے اپنے علم کے مطابق بات کی، اپنے علم کے مطابق نماز پڑھ کے دکھائی۔ میں نے گزشتہ درس میں یہ بات ذکر کی تھی کہ انہوں نے کئی اور باتیں کہیں، پوری امت نے ان باتوں کو چھوڑ دیا، لیکن ان کے مقام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسے بھی چھوڑیں، جب کئی باتیں چھوڑنے کے باوجود وہ عظیم المرتبت ہیں، یقیناً ان کا مقام و مرتبہ مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہے، تو پھر رفع دین کے بارے میں بھی وہی رویہ اپنا۔ اگر رفع دین پہ اتنے مضبوطی کے ساتھ اڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز نبوی کے لیے نہیں، نماز حنفی کے لیے اڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے جو بات آئی وہ ہمارے امام کے حوالے سے آ گئی۔ ہمارا امام تو ایسے جیسے ہمارا ایمان ہو گیا۔ رفع دین کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ رفع دین کرتے ہوئے یعنی دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھاتے ہوئے ہتھیلیاں جو ہیں یہ قبلہ رو ہونی چاہیے۔ یہ جو طریقہ ہے نا ہمارے یہاں یہ مروج ہے بڑا، یہ بھی ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ کانوں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی یہ ہے، بلکہ یہ ہے۔ ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، انگلیاں کھلی ہونی چاہیے، نہ ان کی ایسے کھولنے کی ضرورت ہے، نہ ان کو ایسے نارمل انداز سے ہاتھ کو ہتھیلیاں قبلہ کی طرف رکھیں اور رفع دین کرتے ہوئے رکوع چلے جائیں۔ رکوع جائیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھیں، دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پہ۔ یہاں پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات آ جائے گی کہ وہ گھٹنوں پہ رکھنے یا گھٹنوں کو پکڑنے کے بجائے کہا کرتے تھے کہ ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے گھٹنوں کے درمیان رکھتے۔ پوری امت نے ان کی اس بات کو نہیں لیا، پوری امت نے اس بات کو نہیں لیا، کہا کہ ٹھیک ہے، ان کے علم میں پہلی بات رہ گئی، نئی بات نہیں آئی، پہلے تھا ایسے کرنا، بعد میں اس کو منسوخ کیا گیا اور یہ طریقہ دوسرا جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھتے، جب گھٹنے کو پکڑتے تو اس وقت ظاہر ہے کہ ایسے گھٹنے کے اوپر جو پکڑ آئے گی تو انگلیاں جو ہیں وہ کھلی رہیں گی، انگلیوں کو کھلے رکھتے، ہاتھ گھٹنوں کے اوپر اس طرح آپ جماتے کہ گویا آپ گھٹنے کو پکڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ ایسے کسی نے گھٹنے کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ دیا، نارمل سا ڈھیلا سا نہیں، باقاعدہ ایسے ہوتا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے، اس انداز سے، اور اپنی کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور رکھتے، یعنی رکوع جاتے ہوئے بھی، اور جیسے سجدہ میں ذکر کیا جاتا ہے نا وہ بھی آ جائے گا کہ اپنی کوہنیوں کو اپنی پہلوؤں میں بغلوں میں دبا کے نہ رکھیں، کوکھوں میں دبا کے نہ رکھیں، بلکہ تھوڑا سا باہر کی طرف رکھیں۔ کمر لمبی اور برابر رکھتے، یعنی رکوع کی کیفیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ کوہنیاں باہر کی طرف ہوتی، ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہوتا، انگلیاں جو ہیں یہ کھلے انداز سے ہوتی، اور کمر لمبی اور سیدھی، یعنی آدمی جیسے بالکل کیا یہ 60 کا زاویہ ہے، 90 کا زاویہ ہے، پورا 90 کا زاویہ جو ہے نا ایسے یہ بنا ہوا تھا، اور یہ ہے کمر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان فرمایا وہ کہتے ہیں لو صب علیہ الماء لاستقر، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اس وقت پانی انڈیلا جاتا تو وہ وہاں رک جاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آگے کو جھکے ہوئے ہوں، جیسے ہمارے بعض لوگوں آپ دیکھیں گے وہ ایسے لگتا ہے کہ
آگے سے گرنے والے ہیں، نیچے چلے جاتے ہیں، نہ ایسے کہ بس تھوڑا سا جھکے ہیں اور زیادہ کمر جو ہے وہ سیدھی ہے، وہ پانی پیچھے کو جائے گا، جھکنے والے کا آگے کو جائے گا، نہیں۔ لو صب علیہ الماء لاستقر، اگر آپ کی کمر پر پانی ڈالا جاتا تو وہ وہاں رک جاتا۔ یعنی ایک مثال دی ہے کہ اس طرح سیدھی کمر کو رکھتے، یہ طریقہ ہے رکوع کرنے کا۔ حالت رکوع میں انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ رکوع گئے اور فٹ 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 جیسے ہماری عادت تھا ایسے سیکنڈ میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو سکون تو نہ آیا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المسیء صلاتہ، اس صحابی کو جس نے نماز اچھی طرح نہیں پڑھی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، مشہور حدیث ہے، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تو ایسی ہی پڑھ سکتا ہوں، مجھے جب ظاہر ہے جتنی مرتبہ پڑھائیں گے یہی پڑھوں گا، تو مجھے سکھلا دیجئے۔ اسے آپ نے نماز سکھلائی۔ جو نماز سکھلائی اس میں یہ تھا کہ پھر تم رکوع جاؤ اور رکوع میں مطمئن ہو جاؤ، حتیٰ تطمئن راکعا، یہاں تک کہ تم رکوع کی حالت میں مطمئن، یعنی کمر جو ہے وہ باقاعدہ جھک کے وہاں رک جائے۔ اب یہ تو رکی نہیں ہے نا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یعنی یہ تو کوئی رکنے والی بات نہیں ہے، یہ تو جھٹکا سا ہے۔ اللہ اکبر کہا، نیچے گئے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھ گئے، جو کچھ چلتے چلتے ہو گیا۔ ہماری آدھی نماز چلتے چلتے پڑھی جاتی، نہیں، رکوع میں جائیں حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ آپ رکوع کی حالت میں پوری طرح مطمئن ہو جائیں، پھر پڑھیں سبحان ربی العظیم۔ اور دوسرا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، 2 کام ہیں، اپنے رب کی تسبیح بیان کر، اپنے رب سے مغفرت طلب کر۔ جب یہ صورت نازل ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی العظیم کو کم کر دیا یا ختم کر دیا، اور اس کی جگہ مسلسل سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، رکوع میں اور سجدہ میں یہ دعا بکثرت شروع کر دی۔ اس سورت کی آخری آیت پر عمل ہو گیا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اس پر عمل ہو گیا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تو ہمیں کبھی وہ کبھی دونوں، ایسا بھی تو ممکن ہے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں، 1 آدھ مرتبہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی کہہ لیں۔ اس رکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 2 اور کچھ اور دعائیں بھی ثابت ہیں، جو جتنی دعائیں یاد کر سکے پڑھ سکے اچھا ہے۔ رکوع اور سجدہ دونوں میں قرآن کریم پڑھنے سے منع کیا گیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، الا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا اور راکعا، خبردار مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے منع کیا گیا قرآن پڑھنے سے۔ اب قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اللہ کے قریب ترین تب ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ سجدے میں قرآن پڑھتے، لمبی چوڑی تلاوت کرتے، لیکن نبی سے فرمایا کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے، قرآن کا یہ مقام نہیں ہے کہ اس کو سجدے میں جا کے پڑھے۔ قرآن کا مقام یہ ہے کہ اس کو صحیح سلامت کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پڑھیں۔ سجدے کی حالت میں فرمایا فاجتہدوا فی الدعاء، سجدے میں دعائیں مانگو۔ اب کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ سجدے میں قرآنی دعا کیسے کریں، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تحمل علینا ولا تحمل علینا، آخر سورہ بقرہ کی۔ تو یہ ہیں دعائیں۔ اگر کوئی آدمی سجدے میں دعا مانگنے کے طور پر یہ آیت پڑھتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، کوئی حرج نہیں،
کیونکہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، تلاوت نہیں کر رہے۔ تلاوت اور چیز ہے، دعا مانگنا اور چیز ہے۔ قرآنی دعاؤں کو بطور تلاوت سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلاوت کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی۔ جب رکوع کے تسبیحات سے فارغ ہو جائیں تو کہیں سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، سر اٹھائیں اور سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اب یہاں ہے حتی تستقیم، حتی تطمئن قائما، یہاں تک کہ آپ مطمئن طریقے سے کھڑے ہو جائیں۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہو کر اطمینان سے رک جائیں اور پھر کہیں ربنا لک الحمد، اور ہیں ربنا ولک الحمد، دونوں صحیح ہیں، ثابت ہیں، اور اسی پہ کفایت کریں گے، نماز ہو جائے گی۔ اور حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ کہیں گے تو ثواب اتنا بڑھ جائے گا کہ نبی سے فرماتے ہیں کہ میں نے 30 اور کچھ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے بڑھ کر سبقت کر رہے ہیں کہ ان کلمات کا اجر و ثواب میں لکھوں۔ 30 سے زیادہ یعنی 39 کے قریب، بضع و ثلاثون، بضع کا معنی چند ہوتا ہے، 1 سے لے کے 9 تک، 30 اور چند فرشتے۔ تو یہ کلمات کتنے ہیں؟ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، 5 کلمات ہیں۔ اگر ان 5 کلمات کو یاد کر لیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے، ہمیں اور چیزیں بہت زیادہ یاد ہوتی ہیں، ان کو یاد کرتے ہوئے تھکتے بھی نہیں، بیان کرتے ہوئے بھی نہیں تھکتے، جگہ جگہ بتائیں گے کہ مجھے اتنے گانے یاد ہیں، مجھے اتنے شعر یاد ہیں، مجھے اتنی فلان چیز یاد۔ تو یہ 5 کلمات یاد کریں۔ 40 کے قریب فرشتوں نے جن کلمات کا ثواب لکھنے کے لیے بھاگ دوڑ مچائی ہوئی ہے، وہ پتہ نہیں کتنا زیادہ ثواب ہے، وہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہوتے، مطمئن ہو جاتے، اور ساتھ ہی رفع دین کرتے ہوئے اٹھتے، جاتے ہوئے رفع دین، اٹھتے ہوئے رفع دین۔ وہی حدیث جو رکوع سے پہلے رکوع کرنے کے لیے رفع دین کیا ہے، وہی رکوع سے اٹھنے کے لیے رفع دین کی ہے، اور یہ کلمات کہے جانے چاہیے۔ اور پھر جب رکوع کی کلمات مکمل ہو گئے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اور اس سے آگے بھی کلمات ہیں، حق ما اہل ثناء والمجد حق ما قال العبد وکلنا لک العبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ کلمات سارے ثابت ہیں۔ ان سارے کو نہ بھی کوئی کہے تو کم از کم حمدن کثیرن طیبا مبارکن ضرور کہنے چاہیے، کیونکہ ان کا بہت ہی زیادہ ثواب ذکر کیا گیا ہے۔ اب جب ان کلمات سے فارغ ہو جائیں تو اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کے لیے رک جائیں، اور سجدہ جاتے ہوئے، پہلے بھی ایک دن یہاں بات قدر تفصیل سے ہوئی کہ سجدہ جاتے ہوئے آپ زمین پر پہلے اپنے ہاتھ رکھیں گے، پھر گھٹنے، پہلے ہاتھ اور پھر گھٹنے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، اور نمازی اس طرح نہ بیٹھے جس طرح کے اونٹ بیٹھتا ہے۔ اور اونٹ کے گھٹنے کہاں ہیں، پچھلے یا اگلے؟ اگلی ٹانگوں میں ہے نا، تو اونٹ گھٹنے مارتا ہے زمین پر یا نہیں؟ زمین پر گھٹنے فرمایا اس طرح اونٹ کی طرح نہ مارو۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ پہلے آرام سے ہاتھ رکھو اور پھر اس کے بعد گھٹنے زمین پہ رکھو۔ اس حدیث کو سمجھنے میں اور اونٹ کے گھٹنوں کے معاملے میں ائمہ علماء میں اختلاف ہوا، کچھ نے کچھ کہا، کچھ نے کچھ کہا۔ اسی کے نتیجہ میں بعض نے کہا کہ نہیں ہاتھ پہلے، بعض نے کہا نہیں گھٹنے پہلے۔ لیکن اس سلسلہ میں عموماً جو محدثین کرام ہیں، علماء حدیث ہیں، ان کی اکثریت اس بات پر قائل ہے یا اس بات کی قائل ہے کہ پہلے زمین پر ہاتھ رکھنا چاہیے، یعنی نیچے اترے، کھڑے ہیں،
بیٹھنے کے لیے نیچے اتریں اور زمین کے قریب جا کے پہلے ہاتھ رکھیں پھر گھٹنے رکھ لیں. مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے. اور گزشتہ دنوں میں نے یہ بات ذکر کی یہاں کہ اگر آپ پہلے گھٹنے رکھیں گے تو ساری عمر اس پہ عمل نہیں ہو پائے گا. جوانی میں تو آپ کر لیں گے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا، بڑے مزے سے نیچے گئے، کمر بھی سیدھی کر لی، یہ وہ بھی کر لیا، لیکن جب ذرا تھوڑا عمر ڈھلنے لگے گی تو پھر یہ کام نہیں ہو پائے گا. پھر ایسا کریں گے تو گھٹنا توڑ بیٹھیں گے. علامہ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں یہ بات لکھی ہے کہ عام تو یہی ہے کہ پہلے گھٹنے رکھیں لیکن بڑھاپے میں اپنے ہاتھ رکھ لیں. تو یہ بات میں نے ایک دن ذکر کی تھی کہ ہمارے کورٹ میں ساتھیوں میں یہ بات چلی، تو میں نے کہا کہ وہی کام کرو جو آدمی ساری عمر کر سکتا ہے. آدھی عمر کے لیے کچھ کر رہے ہو، آدھی کے لیے پھر کچھ کی اجازت دے رہے ہو. تو اصل اور صحیح اور بہتر عمل یہ ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے جائیں اور پھر گھٹنے، اور یہی عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور پھر جس وقت آپ سجدہ پہنچتے اس وقت آپ کی انگلیاں قبلہ رو رہیں. زمین پہ ہاتھ رکھا تو یہ انگلیاں جو ہیں اگر ایسے رکھیں گے تو آپ بتائیے کہ انگلیاں قبلہ رو ہیں، کچھ شمال کی طرف، کچھ جنوب کی طرف، کچھ قبلہ کی طرف. اور اگر یہ ہوں گی تو قبلہ رو ہو گئی نا. اب اس میں کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑا بھینچ کے، نہیں، نارمل سا رکھیں گے تو یہ آٹومیٹک قبلہ رو ہو جائیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو قبلہ رو رکھتے اور آپس میں انگلیوں کو تقریباً ملا ہوا رکھتے. یعنی یہ سمجھیں کہ نارمل جو حالت ہوتی ہیں انگلیاں ملی رہتی ہیں، ان میں جب آپ سوراخ کریں گے یا ان کو کھلی جگہ چھوڑیں گے تو وہ قبلہ سے ہٹ جائیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے، ان کو آپس میں ملا کے رکھتے، اور اس حالت میں آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے نیچے یا کانوں کے نیچے. اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، آپ کبھی کبھی نمازیوں کو دیکھیں گے کہ ان کا ہاتھ اپنے سر سے بھی تھوڑا آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے. اب جب ہاتھ سر سے آگے بڑھے گا تو یقیناً کوہنی زمین پہ لگ جائے گی اور وہ ممنوع صورت بن جائے گی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کتے کی طرح یا درندے کی طرح بیٹھنا ہے. وہ ممنوع شکل بنے گی کب؟ جب آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سر کے آگے نکال لیا. اور ایسے نمازی آپ نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ وہ سجدہ کے ہاتھ جو ہے وہ، اور ان کی کونیاں یقیناً لگی ہوتی ہیں. یک وقت دو غلط کام سنت کے خلاف ہو گئے، ہاتھ کانوں سے بھی آگے، کندھوں سے بھی آگے. نمبر 2، کونیاں زمین پر، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تشبیہ دی درندے کے ساتھ، اور ایک میں ہے افتراش الکلب، کتے کے ساتھ. ان تشبیہات سے بچنے کے لیے سنت کے مطابق اپنے ان جگہوں کو تھوڑا اونچا اور باہر، پہلو سے باہر زمین سے اٹھا کے رکھیں اور کندھوں کے نیچے آ جائیں، کانوں کے نیچے آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اپنی ناک مبارک کو زمین پر ٹکا کر رکھتے. یعنی پیشانی تو ہے نا، ناک بھی. اور آپ نے جب اس صحابی سے کہا نا کہ ان 7 پہ سجدہ کرنا ہے تو اس وقت آپ نے پیشانی کے ساتھ ہی ناک کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کو یہ نہیں کہ اتنا حصہ رکھ لیں گے، یہ نہیں رکھیں گے، یا یہ رکھ لیں گے، یہ نہیں رکھیں گے. کبھی کبھی نمازی ایسے نظر آتے ہیں وہ سجدے گئے ناک اٹھی ہوئی ہے، اور یہ بڑا آسان ہے کہ وزن ڈالیں آپ تھوڑا سا اپنے پیشانی پر، ناک اٹھ جائے گی. اور اگر آپ کو یہ نماز کے دوران پتہ ہے کہ میں نماز سنت رسول کے مطابق پڑھوں گا تو اس وقت یقیناً آپ کی ناک جو ہے وہ زمین سے اٹھے گی نہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، امرت ان اسجد علی 7 اعظم. صحیح بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ہے، امرت ان اسجد علی 7 اعظم. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. 7 ہڈیاں، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، 6 تو ہو گئے پورے. اب 7ویں ہڈی کون سی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی مبارک سے اپنی ناک تک، ناک مبارک، پیشانی اور ناک دونوں کو ایک شمار کیا.
اب ظاہر ہے کہ جب ایک میں سے آدھا کریں گے تو وہ 6.5 ہو جائیں گی۔ اب یہ 2 کو جب ایک شمار کیا ہے تو ناک پہ رکھیں گے، پیشانی اٹھائیں گے تو آدھا ہو گیا، پیشانی رکھیں گے، ناک اٹھائیں گے تو آدھا ہو گیا، 7 نہیں بلکہ 6.5 اعضاء جو ہیں یا 6.5 ہڈیاں، تو یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لا یصیب انفہ من الارض ما یصیب الجبین۔ ایک حدیث تو یہ ہے نا کہ 7 اعضاء پر، دوسری حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی نماز نہیں جو اپنے ناک کو پیشانی کی طرح زمین پر نہیں لگاتا۔ جس طرح پیشانی زمین پر لگتی ہے اسی طرح اگر ناک کو زمین پر نہیں لگاتا تو اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہے۔ لا صلاۃ، اس آدمی کی نماز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرتے، حتی تطمئن ساجدا۔ اس صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ آپ سجدہ کرو، پھر اطمینان کے ساتھ سجدے میں آپ نے 3 مرتبہ کم از کم سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، یا پھر سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا مانگیں، قرآن کریم کی دعائیں مانگیں۔ سجدے میں خاص طور پر آپ نے فرمایا کہ اقرب ما یکون، میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے قریب ترین تب ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہو۔ فرمایا فاجتہدوا فی الدعاء، سجدے میں دعائیں مانگنے کی کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ اچھی اچھی دعائیں مانگو۔ فقامن ان یستجاب لکم، یہ دعائیں ہیں جو قریب ہیں کہ سنی جائیں، یعنی سجدے میں کی گئی دعا جو ہے وہ اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ سجدے میں دعائیں کی جائیں، اور پھر سجدے سے سر اٹھایا جائے اور بیٹھ جائیں، اپنا دایاں ہاتھ دائیں ران یا گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران یا گھٹنے پر، گھٹنے پر رکھیں یا تھوڑا قریب ہو جائے گا تو ران پہ آ جائے گا۔ اب یہاں نہ ہو، یہ تو گھٹنا نہیں ہے، ران بھی نہیں، یہ تو کولا ہو جائے گا نا، یہاں نہیں، یعنی آپ کی ران گھٹنے کے پاس جو حصہ ہے وہاں ران پہ آ جائے، گھٹنے پہ آ جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ابو داود اسی طرح سنن ابن ماجہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بتائی گئی کہ آپ سجدے میں 2 مرتبہ، اس میں سجدہ کے درمیان جو 2 سجدوں کے درمیان والا جلسہ ہے اس میں رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ دعا 2 مرتبہ دہرایا کرتے تھے۔ ابو داود ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، جبکہ ابو داود اور ترمذی میں وہ دوسری مشہور حدیث ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، ایک کلمات یہ ہیں، اور ایک میں ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفعنی واہدنی وعافنی ورزقنی۔ وجبرنی ورفعنی یہ ایک روایت میں ہیں، اور ایک روایت میں یہ 2 کلمات نہیں ہیں، دونوں میں سے جو بھی کوئی یاد کر لے سب میں خیر اور برکت ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور پہلے کی طرح دوسرا سجدہ کرتے، مزانے کہ دوسرا سجدہ کیا، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے۔ اب یہ ہے جلسہ استراحت، جسے بہت سارے لوگ مانتے نہیں اور بہت سارے لوگ کرتے نہیں، پتہ بھی ہے لیکن نہیں کرتے، پتہ ہے لیکن کرتے نہیں، بس سیدھے سجدہ سے سیدھے کھڑے ہو گئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ پہلے بیٹھتے، جیسے کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے یا تحیات کے لیے اسی طرح بیٹھ کر پھر ہاتھ زمین پر رکھ کر کھڑے ہوتے۔ زمین پر ہاتھ رکھنے کا پھر انداز الگ الگ ہے۔ پہلے نمبر پر تو بیٹھیں، جلسہ استراحت ہے جو کریں۔ گزشتہ کے درس میں میں نے بات ذکر کی کہ ایک ہی حدیث میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہی حدیث میں رفع دین بھی ہے، اسی میں یہ جلسہ استراحت بھی ہے۔ وہی بات کہ ہماری نماز حنفی ہونی چاہیے، نبوی ہو نہ ہو، جب بات آئی رفع دین کی ایک ہی صحابی بیان کرنے والے، رفع دین کی بات آئی تو کہا کہ یہ پہلی عمر میں آپ نے کی اور بعد میں چھوڑ دی، اور جب جلسہ استراحت کی بات آئی تو کہا کہ آپ نے آخری عمر میں یہ کی اور پہلے نہیں کرتے تھے، جبکہ وہ صحابی جو ہیں وہ آخری عمر میں مسلمان ہونے والے ہیں۔
تو ایک ہی حدیث کے بارے میں دو پیمانے، ایک ہی حدیث کے بارے میں دو انداز، جہاں سے آپ کی طرف بات آ رہی ہے وہ ادھر سے لے لی، جس طرف آپ کے خلاف جا رہی ہے اس حصے کو ہی بدل دیا یا چھوڑ دیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ استراحت فرمایا کرتے تھے، اور مستقل آپ کی یہ سنت ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ اور اٹھنے کے لیے میں نے بتایا دو انداز ہیں، ایک یہ کہ آپ ایک مرتبہ ایسے بیٹھے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا یا رانوں پہ، اور پھر آپ نے ایسے ہاتھ رکھے اٹھنے کے لیے، کوئی حرج نہیں ہے، ایسے رکھ کے اٹھ جائے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور صحابہ کرام کا عمل جو دوسرا ہے وہ ہے کانوا یعجنون۔ اب صحابہ کرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھ کر پڑھا کرتے تھے نا، تو ایسے ہوتا کہ جیسے کوئی آٹا گوندتی ہے۔ عورت آٹا گوندتے ہوئے ایسے تو ہاتھ نہیں رکھتی نا سارا وقت، ایسے ہاتھ رکھنے سے تو آٹا گوندا ہی نہیں جائے گا۔ تھوڑا پانی ڈال کے اس کو تھوڑا ملا کے، پہلے نمبر پہ وہ سخت ہوتا ہے، اس وقت وہ مٹھیاں دونوں بند کر کے اس کے اوپر، آٹے کے اوپر دباتی ہیں۔ تو جب اب اٹھنے لگیں تو اس طرح مٹھیاں بند کر کے ان کے اوپر وزن ڈال کر اٹھیں۔ سنت سے یہ عمل ثابت ہے، اور اس پہ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس کا وہ نماز نہیں ہے یا ایسا ہے۔ ایسے ہاتھ رکھ لے، اس کی مرضی، سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس طرح رکھ کے اٹھے گا تو یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ثابت ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ اسی طرح عمل کرتے جس طرح پہلی، یعنی پہلی ایک رکعت مکمل ہو گئی، اب دوسری بھی اسی طرح کی ہے، اور پہلی سے دوسری نسبتاً چھوٹی ہوتی ہے۔ یعنی پہلی میں اگر آپ نے 40 آیتیں پڑھی ہیں تو دوسری میں 30 پڑھ لیتے، 25 پڑھ لیتے، دوسری رکعت اس سے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے۔ آج کل یہ سلسلہ آئمہ میں بھی عام ہے، پہلی ذرا لمبی، دوسری ذرا چھوٹی۔ دوسری رکعت ادا کرنے کے بعد تشہد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اگر 3 رکعتوں والی نماز ہے تو 2 تشہد ہو گئے نا، مغرب ہے 2 تشہد، وطر میں 2 نہیں ہیں، کیونکہ وطر کو مغرب کے مشابہ نہیں کرنا، وہ بات جب آئے گی تو انشاءاللہ وہ کریں گے۔ اور اسی طرح عشاء، ظہر، عصر، ان 3 نمازوں میں بھی 2 تشہد ہیں۔ ان میں سے پہلا تشہد جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کے بیٹھتے، اور ہر 2 رکعت کے بعد تشہد ہے، ہر 2 رکعت کے بعد۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ 3 رکعتیں پڑھنے والا آدمی مسجد میں آیا، اس نے آ کے امام کے ساتھ 2 رکعتیں نہیں پڑھی، تیسری میں شامل ہوا، 3 پڑھ کے تشہد بیٹھ گیا۔ اب اٹھ کے وہ مسلسل 2 رکعتیں پڑھے گا اور دوسرا تشہد بیٹھے گا، جبکہ یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ہر 2 رکعت کے بعد تشہد ہے، تو اب اسے کیا کرنا ہے؟ 1 رکعت پڑھ کے امام کے ساتھ تشہد بیٹھا ہو، مجبوری امام کی ہے۔ اب دوسری رکعت پڑھے تو پھر تشہد بیٹھے، کیونکہ اب یہ سنت کے مطابق خود تشہد کرے گا۔ تیسری رکعت کے بعد پھر تشہد کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے 3 رکعتوں میں 3 تشہد ہو گئے، اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ 3 رکعتوں میں 4 تشہد۔ گنتی کی تھی نا یہاں ایک آدھ مرتبہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رکعتیں 3 تشہد 4، آدمی آ کے تشہد میں ملا، ابھی اس کی رکعت کوئی نہیں ہوئی، 1 تشہد ہو گیا، پھر اٹھا امام تیسری رکعت میں اور اس کی پہلی رکعت، اور اس کے بعد امام نے پھر تشہد کیا اور اس کا یہ دوسرا تشہد ہو گیا، 2 ہو گئے۔ امام نے سلام پھیر دیا، یہ اٹھا اور اس نے اپنی دوسری رکعت پڑھی، اور 2 رکعتوں کے بعد اس نے پھر تشہد کیا جو سنت کے مطابق کرنا چاہیے تھا۔ رکعتیں 2 تشہد 3، اور پھر اپنی تیسری رکعت پڑھ کر اس نے پھر تشہد کیا 4۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ رکعتیں 3 تشہد 4، اور وہ نماز سنت کے مطابق صحیح ہوگی، کیونکہ اس کو 2 تشہد جو ہیں وہ صرف امام کی وجہ سے کرنے پڑے، ورنہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہی تھا کہ آپ تشہد بیٹھتے، ہر ہڈی اپنی جگہ پر برابر مطمئن ہو کر لوٹ آتی،
یعنی تشہد جب بیٹھتے تو آرام سے بیٹھ کر آپ 2 رکعتوں کے بعد والے تشہد میں اس طرح بیٹھتے جس طرح کے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے. بائیں پاؤں کو بچھا لیا اور اس کے اوپر بیٹھ کے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھا. اب دائیں پاؤں کھڑا ہوگا، بایاں بچھا ہوگا اور اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے. 2 سجدوں کے درمیان بھی تو ایسے بیٹھتے ہیں، لیکن یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی ایک شکل اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ انگلیوں کے اوپر اپنے پاؤں کو کھڑا رکھے اور پاؤں کے اوپر بیٹھ جائے، پاؤں کو لٹائے بغیر. یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، لیکن جائز کہاں ہے؟ صرف 2 سجدوں کے درمیان. کچھ لوگوں کو اتحیات میں بھی یہ کام کرتے ہوئے دیکھا گیا. وہ زیادتی ہے کیونکہ اتحیات کافی لمبا ہے تو پاؤں کو توڑ کے رکھے گا نا. صرف 2 سجدوں کے درمیان گنجائش ہے، کیونکہ رب اغفر لی دوسرا سجدہ، یا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی واکسرنی، وہ تھوڑا سا وقت ہے، وہ دونوں پاؤں کے اوپر بیٹھ کر اپنا ٹائم پاس کر سکتا ہے. لیکن تشہد میں اس طرح رہنا وہ صحیح نہیں ہے. تشہد میں لازم پاؤں کو بچھا کے بائیں کو اس کے اوپر بیٹھنا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھتے اور تشہد میں بیٹھتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ دائیں ران پر، بایاں بائیں ران پر، اور رکھنے کی جگہ جو ہے جیسے 2 سجدوں کے درمیان ہے، گھٹنوں پر یا ران پر، ان 2 جگہوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھتے. بائیں ہتھیلی کو لمبی اور سیدھی اور دائیں ہتھیلی کو مٹھی بنا کر. اب یہ جو ہاتھ رکھنے کا انداز ہے ران پر یا گھٹنے پر، یہ تو ایسے کھلا رکھ دیا. اس کو کھلا نہیں رکھنا. ہمارے نمازی آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی کھلا رکھے ہوتے، دونوں ایک جیسے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد بیٹھتے ہی اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا دیتے. 53 کا ذکر آیا تھا نا یہاں، یعنی آپ اپنے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے 53 بناتے. اس انگوٹھے کو یہاں اس انگلی انگشت شہادت جس کو کہتے ہیں اس کی جڑ میں دے کے ان کو بند کر لینا. یہ 53 ہے عربی کا جو طریقہ کار تھا گنتی کا. ایک یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس انگلی کے ساتھ گول دائرہ بنایا اور اس انگلی کو اس کے اوپر رکھا. اب اس کو یہاں رکھا ہے، یہاں رکھا ہے، اپنی سہولت کے ساتھ جہاں بھی رکھ لیں. اس طرح سمجھیں کہ مستقل نماز میں دائیں ہاتھ کو پہلے اتحیات میں اور دوسرے میں سارے وقت میں ایسے رکھنا ہے. ہمارے یہاں سارا ٹائم ایسے رکھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ 1 منٹ کے لیے کیا اور پھر کھول دیا. میں نے یہاں ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاک و ہند میں وہ کتاب جو بڑے اہتمام سے چھپتی، بڑے اہتمام سے بٹتی، بڑے اہتمام سے لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز میں دیتے ہیں، جس میں بڑی ساری ایسی باتیں ہیں کہ کیا کہیں اب ان کو. اس کتاب کے بارے میں اس کی تنقید لکھی گئی، کہا گیا کہ یہ بہشتی زیور کا اپنا خود ساختہ اسلام ہے. یعنی اس میں اتنی باتیں ہیں کہ خود ساختہ اسلام کی شکل وہاں بنی ہوئی، لیکن اس پہ اتنا پیار ہے تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب اتحیات بیٹھیں تو اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کے بیٹھیں. اب یہ ان کی اپنی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے لیکن نہیں مانتے. وہ جہیز میں لے جاتے ہیں لیکن وہاں سے اپنی مرضی کی کوئی بات نکالی، مان لی. جو سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہیں ان میں پھر اپنی مرضی کرتے ہیں. اس طرح مٹھی بنا کر رکھتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے. اب اتحیات بیٹھے ہیں تو شہادت کی انگلی سے ایک اشارہ تو مشہور ہے نا، یہ اٹھا دیا اور اٹھا دیا سارا ٹائم. اور دوسرا ہے کہ ایک انگلی کو اٹھاتے اور گراتے رہیں، موقع بموقع اس کو اٹھاتے گراتے رہیں. اور موقع بموقع کا ایک ہے کہ جب جب آپ آرام سے اٹھاتے رہیں، اور ایک ہے کہ جب جب اللہ کا اس میں گرامی آئے تب تب اٹھاتے رہیں. اتحیات للہ ہے، آگے نا اللہ کا نام. والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ. تو جہاں جہاں اللہ کا نام آ رہا نا، عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد رب اجعلنی ربنا آتنا اللہم انک عفو
جہاں جہاں اللہ کا اسم گرامی آئے اس انگلی کو اٹھاتے گراتے رہیں۔ یہ شکل جو ہے حنبلی علماء نے خاص طور پر کہا کہ جب جب اللہ کا اسم گرامی آئے تب تک انگلی کو اٹھائیں، تب اٹھائیں، اور دیگر علماء نے کہا کہ انگلی کو اٹھاتے گراتے رہنا چاہیے، یعنی انہوں نے وہ پابندی نہیں لگائی کہ کہاں اٹھانی، لیکن اٹھاتے گراتے رہنا چاہیے۔ اور انگلی کو اٹھاتے گراتے رہنے سے شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب اگر ایک مرتبہ اٹھائی تو شیطان کو ایک مرتبہ تکلیف ہوئی، اور اگر 10 مرتبہ اٹھائی تو شیطان کو 10 مرتبہ تکلیف ہوئی۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہی اس کو کافی ہے، چھوڑ دیا جائے، یا اس کو 10 سے بھی زیادہ دینی چاہیے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انگلی کو ایک جگہ کھڑے کر کے باندھ نہ دیں، انگلی کو حرکت دیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو ہلاتے رہتے تھے۔ حدیث میں الفاظ موجود ہیں، کانا یحرکھا یدعو بہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو ہلا رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے۔ اب دعا آخر تحیات میں ہے۔ اگر وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ والی بات ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ اٹھائی اور یہ کہا، تو پھر دعا والی بات تو آتی نہیں نا اس میں۔ آپ دعا مانگتے، انگلی کو اٹھا رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا اللہم انک عفو تحب العفو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قعدہ میں، پورے تشہد میں، پورے اتحیات میں، ہم تینوں لفظ جو ہیں وہ تینوں کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اتحیات، درود شریف اور دعا، اس کو اتحیات کہتے ہیں، یا اس کو تشہد کہتے ہیں، یا اس کو قعدہ کہتے ہیں، حالانکہ ہے قعدہ للتشہد، تشہد پڑھنے کے لیے قعدہ کرنا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ، یہ اشارہ شیطان کے لیے لوہے کی لٹھ سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ تو پھر تکلیف دینی چاہیے اسے جب ہمیں موقع ملا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ شیطان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، ہم اور تو پتہ نہیں کسی طرح اس کو تکلیف دے سکتے ہیں یا نہیں، یہ تو موقع ہے نا۔ تو اٹھائیے، بار بار لٹھ ماریے اس کے سر پہ، اسے ہوش آئے کہ میں کس نمازی کو خراب کرنے کے چکر میں رہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھتے، تشہد پہلا ہوتا یا دوسرا، آپ اس میں درود شریف پڑھتے۔ اب یہاں پھر آ کے مسئلہ آ جاتا ہے کہ درود شریف تو ہمارا دوسرے تشہد کے لیے پکا ہے، پہلے میں تو اگر آپ نے درود شریف کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہم۔ ہمارے حضرات، مولانا حضرات کہتے ہیں اگر آپ نے ال بھی کہہ دیا، اللہ بھی پورا نہیں کہا، اللہم بھی نہیں کہا، ال کہہ دیا تو جی آپ پہ سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ ادھر درود شریف پڑھنے کے لیے شروع ہوا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، ادھر کہیں گے کہ یہ درود شریف کے منکر ہیں۔ فاتحہ نہ درود مر گیا مردود، کس کو؟ اسی فاتحہ، یہی درود ہے نا۔ درود شریف کے منکر کہیں گے کہ یہ درود شریف کے منکر ہیں، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتے ہیں اور یہ پڑھتے نہیں۔ اگر ال بھی کہہ دیا تو سجدہ سہو کرو، یعنی تمہیں ایک غلطی ہوگی تم سے، سجدہ سہو کرو، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پہلا ہوتا، دوسرا ہوتا، آپ درود شریف پڑھتے تھے۔ سنت یہ ہے، پڑھنا چاہیے۔ پہلے اتحیات میں درود شریف پڑھنا مستحب اور دوسرے میں واجب۔ دوسرے میں واجب ہونے میں تو غالباً کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پہلے کی باری آتی ہے تو اس میں بڑے بڑے میدان میں کود پڑتے ہیں، جی نہیں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کچھ کہتے ہیں سجدہ سہو واجب نہیں ہوا، لیکن نہیں ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں حدیث میں کہ آپ پہلے دوسرے کا فرق کیے بغیر تشہد میں یا قعدہ میں درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ اتحیات کے بعد درود شریف پڑھتے، اور اس کے بعد اگر آپ نے تیسری چوتھی کے لیے اٹھنا ہوتا درود شریف پڑھ کے اٹھ جاتے، اگر آخری ہیں تو پھر بعد میں دعائیں بھی آپ شروع فرماتے۔ اور پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ تو ہو گیا نا کہ بائیں پاؤں کو بچھائیں اور اس کے اوپر بیٹھ جائیں، دائیں کھڑے رکھیں۔ اگر آخری تشہد ہوتا تو اس میں آپ تورک کرتے،
گزشتہ درس میں شاید ابرار صاحب پوچھ رہے تھے تورک کیا ہے، یا کسی اور نے پوچھا تھا، جاوید صاحب نے بات کی تھی تورک کی، تو یہ تورک کی باری آ گئی آج۔ تورک کیا ہے؟ ایک ہے بایاں پاؤں بچھا کے دایاں کھڑا رکھ کے اس کے اوپر بیٹھنا، یہ ہے پہلے اتحیات کے لیے، 2 سجدوں کے درمیان کے لیے اور جلسہ استراحت کے لیے۔ لیکن دوسرا اتحیات، جب 2 اتحیات میں سے دوسرا ہے اس میں، اور بعض علماء نے، خاص طور پر علماء حدیث نے، علماء اہل حدیث نے کہا ہے کہ جس اتحیات کے بعد سلام پھیرنا ہے اس میں 2 والی بات نہ رہی، دوسری 2 رکعتوں والی ہے، 1 رکعت وتر ہے، یا 3 رکعتوں والی ہے، یا 4 رکعتوں والی ہے۔ آپ نے جب سلام پھیرنا ہے اس سے پہلے جو قاعدہ کریں گے اس میں آپ نے تورک کرنا ہے، یعنی فجر، جمعہ، عیدین اور استسقاء سب میں تورک۔ اور وہ تورک کیا ہے؟ یہ پاؤں ایسے سیدھا رکھا ہے، اس کے اوپر بیٹھنا ہے پہلے میں۔ اب تورک یہ ہے کہ اس کو یہاں سے آگے گزار دیں گے، یعنی دائیں پنڈلی یہ جو آ رہی ہے، اس پنڈلی کے نیچے سے بائیں پاؤں کو آگے گزار کر اب بیٹھنے کے لیے آٹومیٹک یہ بایاں سرین آ جائے گا، بایاں سرین جو ہے اس کے اوپر آپ کو بیٹھنا ہوگا۔ دونوں طرح جائز ہے کہ یہ پاؤں کھڑا رکھیں اور ایسے بیٹھیں، یا اس پاؤں کو بھی ایسے کر لیں۔ کبھی کبھی جسم موٹا ہو گیا یا کچھ ایسا ہو گیا تو یہ پاؤں سیدھا نہیں رہتا، تکلیف ہوگی، تو ایسے میں جیسے بھی آپ کا یہ پاؤں مڑتا ہے، ایسے مڑ جاتا ہے، پیچھے مڑ جاتا ہے، پاؤں کو دونوں کو بھی موڑا جا سکتا ہے، اور ایک کو تو ظاہر ہے کہ آگے گزارنا ہی گزارنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تورک فرماتے، اور یہ تورک سنت ہے، یہ تورک سنت ثابت ہیں۔ اور جس طرح اور بہت سارے کام ہمارے چھوٹے ہوئے ہیں، اسی طرح یہ ہمارا تورک بھی چھوٹا ہوا ہے، پتہ بھی ہے مسئلہ ہے، لیکن اس پہ عمل جو ہے وہ لوگ کم کرتے ہیں۔ اپنی نماز میں آپ بہت ساری دعائیں کیا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ اتحیات للہ پڑھا، اللہم صلی اللہ محمد پڑھا، اور اس کے بعد آگے باری دعاؤں کی۔ تو وہاں آپ یہ نہیں کہ ہمارے یہاں کتابوں میں عموماً دعا لکھی ہوتی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی دعا بڑی زبردست دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایک خاتون کا واقعہ میں نے پڑھا، اس کے بچے بڑے نیک، بڑے پابند صوم و صلاۃ نمازی، اور اس نے اپنا واقعہ یہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے کبھی اسپیشل بچوں کو یہ نہیں کہا اٹھو چلو نماز کے لیے چلو، میں جب یہ دعا کرتی ہوں نا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، تو جیسے ہوتا ہے نا دل میں کہ یا اللہ میری اولاد نمازی بنا دے، اللہ نے میری دعا سنی ہے، میرے بچے جو ہیں وہ الحمدللہ پوری طرح نماز۔ تو یہ بڑی زبردست دعا ہے۔ پھر رب اغفر لی ولوالدی، مجھے بخش، میرے ماں باپ کو بخش، زندہ ہیں تب، فوت ہو گئے ہیں تب، یوم یقوم الحساب، جس دن لوگ حساب کتاب کے لیے اٹھیں، اے اللہ ہمیں اس دن بخش دینا۔ تو یہ دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ قرآن کریم میں بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سے جو دعا چاہیں آپ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بہت ساری دعائیں مانگا کرتے تھے، اور خاص طور پر سلام پھیرنے سے پہلے، یہ بات پہلے بھی ذکر ہوئی ہے کہ آپ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، وہ بات گزری ہے نا پہلے، اور وہ 4 چیزیں وہ کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ فتنۃ المحیا، فتنہ 2 جگہوں پہ آیا نا، محیا ممات موت و حیات کا فتنہ بھی آیا، اور مسیح دجال کا فتنہ بھی۔ حدیث میں یہ موجود ہے وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، لیکن جب دجال کی باری آئی تو فرمایا وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، یعنی مسیح دجال کے فتنے کا شر جو ہے نا، اے اللہ اس سے، کیونکہ وہ بہت ہی خطرناک
اور بہت ہی خوفناک قسم کا فتنہ ہے۔ ایک شخص انوکھی چیزیں مردے زندہ کر کے دکھا رہا ہے، نہریں چلا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس وقت آدمی کا ایمان پہ رہنا بہت بڑی بات ہے، اور اس کا فتنہ شر سے بھرا ہوا فتنہ ہے، لہذا اس کے ساتھ شر کا وَمِن شر فتنۃ المسیح الدجال، ان چار چیزوں سے پناہ طلب کرنا اسے واجب قرار دیا گیا۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ واجب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم قعدہ بیٹھو سلام پھیرنے سے پہلے ان چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگنے کے بعد سلام پھیرتے، دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنے چہرے کو اتنا گھما دیں کہ پیچھے والوں کو آپ کا رخسار نظر آئے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایسے تھوڑا سا جھٹکا دیں اور یہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، اپنے چہرے کو پورا ایک طرف گھمائیں، اور یہ جو ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے باقاعدہ ایک اسپیشل ڈیزائن سے تھوڑا آگے جھک کے گھما کے ایسے آرام سے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے آرام سے، صرف آپ نے یہ نہیں، صرف اپنی گردن کو گھمانا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور کبھی کبھی آپ کہا کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کبھی کبھی آپ یہ لفظ جو ہے تیسرا یہ بھی ملایا کرتے تھے، سنت ہے، جائز ہے، کرنا چاہیے۔ اور اس طرف صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر وبرکاتہ ثابت نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو چیز جہاں ثابت ہے الحمدللہ آمنا و صدقنا، جو جہاں ثابت نہیں ہے ہم کہاں سے ڈالیں گے اس میں؟ نیت کے الفاظ ہیں ہمارے اتنی رکعت اتنی، پچھلے درس میں ذکر کیا، علامہ ابن قیم کہتے ہیں نیت میں 10 بدعتیں ہیں، پچھلے جمعرات بات ہوئی نا، نیت کرنے میں 10 بدعتیں، وہ کہاں سے لے آئے ہیں؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی تو ہم بھی کر لیتے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے کہا ہے وبرکاتہ، اور کبھی، ہر مرتبہ بھی نہیں، کبھی کبھار کوئی کر لے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بائیں طرف آپ نے صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے، اس طرف وبرکاتہ کو نہیں کہا۔ مختصر انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا یہ طریقہ ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک۔ اس میں کہیں ایسا آپ نے یہ 2 درسوں میں سنا کہ عورتوں کی نماز ایسے ہے اور مردوں کی ایسا ہے؟ نہیں آیا نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ نماز کی کیفیت میں، نماز کے مسائل میں کہیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ نماز کے مسائل میں وضو، نماز کے مسائل میں کپڑا، نماز کے مسائل میں جماعت، نماز کے مسائل میں جگہ، بڑے مسائل آئیں گے، ان میں عورتیں مردیں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ کپڑا عورت کا مرد کا الگ ہے، جگہ عورت کی مرد کی الگ ہے، جماعت عورت کا مرد کا الگ حکم ہے، مسائل نہیں، کیفیت، نماز پڑھنے کا طریقہ، اس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری والی حدیث جو میں نے آج درس کے شروع میں پڑھی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے نہیں کہا کہ مرد ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا اور عورتیں ویسے پڑھیں جیسے حضرت عائشہ کو، حضرت حفصہ کو دیکھا، ایسا نہیں فرمایا۔ آپ فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا سب ایسے ہی نماز پڑھا کرو۔ تو عورتوں کا نماز کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں، سجدہ، جلسہ، قیام، ہاتھ کا باندھنا۔ اچھا، یہاں بھی 2 طرح کی بات چل رہی ہے، ہاتھ باندھنے میں بھی، جیسے میں نے کہا نا کہ عورتوں کے لیے اس ایک حدیث میں کوئی پہلی عمر پہ ڈال دیا، کوئی پچھلی عمر پہ ڈال دیا، یہاں ہاتھ باندھنے کی باری آتی ہے تو عورتوں کو کہتے ہیں سینے پہ باندھو، مردوں کی باری آتی ہے تو وہ نیچے گرا کے لے جاتے ہیں، جبکہ ہاتھ باندھنے کے لیے جو جگہ مردوں کے لیے ہے وہی جگہ عورتوں کے لیے ہے۔ کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ مرد زیر ناف باندھیں اور عورتیں سینے پر باندھیں۔ آپ دیکھو علماء احناف بھی اپنی عورتوں کو سینے پہ ہاتھ بندھوا رہے ہیں، تو جیسے عورتوں کے لیے ہے ویسے ہی وہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کا مردوں کا نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔
ایک صحابیہ معروف ہیں حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا، حضرت ابو درداء اور ام درداء، وہ فقیہ عورت تھی، اور ان کے بارے میں ایک اثر موجود ہے، کانت تجلس جلست الرجال، وہ بالکل ایسے نماز پڑھتی، ایسے بیٹھتی جیسے مرد نماز میں پڑھتے اور بیٹھتے. یعنی یہ ایک بطور دلیل بھی ہے کہ وہ صحابیہ ہیں، اور ان کا عمل نقل کیا گیا کہ وہ بالکل ایسے نماز پڑھتی تھی جیسے مرد پڑھتے. ساری عورتیں ہی ایسے پڑھتی تھی جیسے مرد پڑھتے. ہمارے یہاں کہتے ہیں جی عورت ایسے زمین پر بچھ جائے، سمٹ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. دلیل یہ پردے کے زیادہ قریب. بھی پردے کے قریب تم کرو گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے کا زیادہ اہتمام تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اہتمام کر سکتا ہے پردے کا؟ آپ نے جب نہیں کہا تو تم کون ہوتے ہو پردے کی باتیں کرنے والے؟ بات صرف وہ مانی جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. جو آپ نے نہیں کہی ہم اپنے دماغ کی کوڑیوں سے کیوں نکالیں؟ نماز میں صرف وہ طریقہ چلے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، وہ ہے نماز نبوی، وہ ہے صلاۃ الرسول، وہ ہے صلاۃ المصطفیٰ، وہ ہے صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اسی میں الحمدللہ خیر اور برکت ہے. یہ تھا نماز کا مختصر طریقہ. اب باری ہے نماز کے ارکان کتنے ہیں؟ 12 ارکان. اور یہ 12 ارکان کہاں ہیں؟ ایک ہی حدیث میں، جو حدیث صحابی کی ہے نا، جس نے بار بار نماز پڑھی، آیا السلام علیکم، فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ اور 12 ارکان سکھلائے. جو باتیں آپ نے وہاں حکم کر کے بتائیں وہ ہیں ارکان نماز کے. وہ انشاءاللہ شروع کریں گے. نماز کے ارکان 12. اس کے بعد نماز میں نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ ارکان کے بعد باری آتی ہے واجبات کی، کہ ارکان میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. جیسے شرائط ہے نا، شرطوں میں سے شرط نہیں ہوگی وہ چیز نہیں ہوگی. ارکان میں سے ایک رکن نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی. جیسے نماز کا ایک رکن ہے رکوع. ایک آدمی قرات کرتے کرتے اللہ اکبر کہتا ہے، سیدھا سجدے چلا جاتا ہے، اس کی وہ رکعت نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ایک رکن چھوٹ گیا رکعت کا. اس طرح کچھ واجبات ہیں، واجبات چھوٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن واجب کے چھوٹنے پر سجدہ سہو ہے. مثال کے طور پر یہ جو درمیان والا اتحیات ہیں، جب 2 اتحیات ہوتے ہیں، مغرب، عشاء، ظہر، عصر، درمیان والا اتحیات بھول کر سیدھا ہی کھڑا ہو جائے، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن سلام پھیرنے سے پہلے وہ 2 سجدے کرے گا، سجدہ سہو جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی. شرائط، ارکان، واجبات، اور پھر آتا ہے سنن اور مستحبات، سنتیں اور کیا ہیں اضافی چیزیں، تاکہ نماز مکمل ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بن جائے. اور کون کون سی سنتیں قولی ہیں، یعنی جن میں الفاظ استعمال ہوں گے، اور کون کون سی سنتیں فعلی ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں بالترتیب انشاءاللہ آگے آئیں گی، ان کو ذکر کریں گے. اگلا جو درس ہوگا اس میں نماز کے ارکان کی بات شروع ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نہ صرف نماز سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق دے، بلکہ ہمیں اپنی ساری زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اب باری ہے آپ کے سوال و جواب کی. اگر کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. دعائیں جو کرتے ہیں سجدے میں، وہ ابھی نہیں کرنا ہے یا دعا کے بارے میں گزشتہ درس میں یہ بات ہوئی تھی، شاید گزشتہ درس میں آپ تھے یا نہیں تھے؟ آپ نہیں تھے، اسی لیے شاید آپ کے وہ سننے میں. دعا کے بارے میں یہ ہے کہ علماء کرام کے 2 گروہ ہیں. آج بھی میں نے وہ حدیث پڑھی ہے کہ بندہ رب کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو. تو فرمایا فاجتہدوا فی الدعاء، دعا کرنے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرو. اور دو حدیثیں گزر گئی ہیں جن میں سے اتحیات کے بعد درود شریف، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو دعا چاہے مانگو. ایک آدمی جو جلدی جلدی نماز پڑھ کے نکلا تو آپ نے فرمایا نا کس نے جلدی کی،
یہ چاہیے تھا کہ اتحیات درود شریف اور اس کے بعد جو دعا ہے اللہ کی تعریف بیان کرتا، رسول اللہ پر درود پڑھتا اور پھر جو دعا چاہتا مانگتا۔ ثم لیختر لنفسہ ما شاء، پھر اپنے لیے جو دعا چاہے اختیار کرے، جو دعا چاہے مانگے۔ تو ان حدیث سے اہل علم نے یہ استنباط کیا، مسئلہ لیا کہ کوئی آدمی جو دعا جس زبان میں چاہے مانگ سکتا ہے۔ ایک بات ظاہر ہے کہ وہ سجدے میں ہوگا، اتحیات سلام پھیرنے سے پہلے ہوگا، اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، نماز میں چونکہ عربی ہے ساری نماز، اور یہ دعائیں جو ہیں وہ قرآن کی اور حدیث کی یا کم از کم عربی زبان کی ہونی چاہیے۔ اور یہ رائے بھی ہے کہ بلکہ درمیانی رائے یہ ہے کہ فرائض کی حد تک جو فرائض ہیں یا نماز جو پڑھنی ہے آپ نے، اس میں تو آپ مسنون دعاؤں کی حد تک رہیں، اور جب آپ نے اپنی زبان میں کچھ دعائیں مانگنی ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں خالی وقت میں، دن کو پڑھ لیں، رات کو پڑھ لیں، زیادہ بہتر رات کو اکیلے ہوں گے۔ ان 2 رکعتوں میں 4 سجدے آئیں گے، 4 سجدوں میں آپ کھلا کے دعائیں مانگیں اور جس زبان میں چاہیں مانگیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اپنی زبان میں دعا کی جا سکتی ہے۔ یہ مضمون میں نے بتایا تھا کہ اردو نیوز میں نے لکھ کر بھیجا تھا، 2 پیج اس کے شائع ہوئے تھے، تو اس میں یہ ساری ڈیٹیل آئی کہ جو کہتے ہیں اردو میں مانگ سکتے ہیں اپنی زبان میں، جو کہتے ہیں نہیں مانگ سکتے، دلائل کیا ہیں، اور آخر میں فیصلہ کیا ہے۔ اور وہ آخری فیصلہ جو ہے وہ یہی تھا کہ نماز کے فرائض کی حد تک تو رہیں مسنون دعاؤں پر، نفل کی باری آئے تو آپ کسی زبان میں مانگ سکتے ہیں۔ وہ اتفاق سے اردو نیوز کی جو PDF ہے وہ تو میرے پاس نہیں، لیکن مضمون میرے پاس لکھا ہوا ہے، اگر کسی کو چاہیے تو وہ میں مہیا کر سکتا ہوں۔ شیخ صاحب ابھی آپ نے تلاوت کیا ہے کہ یا رسول اللہ اس کا جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو ہم نے پڑھا، تو اس میں صحابہ نے آپس میں بات کرنا یہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ آخری دعا ہے۔ ہاں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تھی، اور صحابہ کرام کو اندازہ ہو گیا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارا کام پورا ہو گیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ مطلب یہ کہ ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے۔ جب کسی کی ڈیوٹی پوری ہو جائے تو پھر گھر جانے کا وقت ہوتا ہے نا۔ نبی کی ڈیوٹی پوری ہو گئی، واپس جانے کا وقت آ گیا، قریب آ گیا، تو آپ نے سبحان ربی العظیم سبحان ربی اللہ چھوڑ دیا اور یہ لے لیا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، جو اللہ نے حکم دیا نا کہ اے میرے نبی اب اللہ کی تسبیح بیان کر اور اللہ سے مغفرت طلب کر۔ تو آپ نے اس وقت یہ دعا شروع کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے یہ کہ جس وقت یہ صورت نازل ہو گئی تو آپ نے رکوع سجود میں تسبیحات چھوڑ کر یہ دعا کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح آپ قرآن کی تفسیر کر رہے تھے، یعنی قرآن نے جو کہا ہے اس کی عملی تفسیر آپ یہ بیان کر رہے تھے کہ آپ نے وہ دعا مانگنا شروع کر دیا تھا۔ نفلی نماز پڑھ رہا ہو اور ظہر کے وقت ہو تو وہ جہر کیسے پڑھے گا، ہے تو نفلی۔ ہاں وہی نا، اگر رات کو ہے تو پھر جہر پڑھ لے اکیلا، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن وہ رات کو ہو۔ اگر دن کو ہے نفلی ہے، دن کو بھی تو نفلی پڑھی جاتی ہے نا، ابھی صلاۃ الاشراق ہے، صلاۃ الاوابین ہے، اور ان کے علاوہ کوئی اضافی نفل پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، لیکن وہ سری رکھے، جہری نہ کرے۔ البتہ رات کی نمازیں جو ہیں ان میں، رات کی نفلی نمازوں میں جہراً قرات کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، حضرت ابوبکر صدیق نے کی، عمر فاروق نے کی، اور آپ نے پھر ان کو یہ بھی بتایا کہ تم تھوڑا زیادہ کرو، تم تھوڑا کم کرو۔ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی نا۔ تو ایک ذرا بلند آواز سے پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں لوگ سنیں۔ یہ کون ہو سکتے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت نرم دل تھے، اور عمر فاروق جن کو اللہ کے سوا کسی کا کوئی خوف خطرہ نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں لوگ سنیں،
فرمایا ذرا تھوڑا کم کرو۔ ابو بکر صدیق، عمر عثمان غنی نرم دل لوگ ہیں، وہ نہیں چاہتے کچھ ایسا ویسا، اتنا کم آواز سے پڑھتے ہیں میں تم تھوڑا اونچا کرو، تم تھوڑا اونچا کرو، تم تھوڑا نیچے کرو، یعنی درمیانی آواز میں رکھو۔ تو رات کے وقت اگر کوئی قرات کرتا ہے تو وہ جہرن قرات کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔